نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے عربک کورس کے اس بیچ میں ہم سب غیر صحیح افعال پڑھ رہے ہیں، اور غیر صحیح افعال میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اس کا ضمنی عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ کہ معطل جیسا کہ آپ جانتے ہیں محموز، مضاعف اور معطل، یہ غیر صحیح افعال میں ہم نے یہ تین باتیں سمجھی تھیں، اور پھر اس کے بعد آج اب یہ معطل کا مثال مکمل ہو چکا ہے، اور معطل میں آپ اجوف الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اجوف میں آپ اجوف واوی کی کافی پریکٹس کر چکے ہیں، لیکن اجوف یائی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے ایگزامپلس ابھی نہیں آئی ہیں، تو آج کی اس کلاس میں شروعات اجوف یائی سے ہی انشاءاللہ ہوگی۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ پیچھے مینشن کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر ہم سیدھے اجوف لکھتے ہیں، اور اجوف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں واوی اور یائی دو اس اعتبار سے ہیں کہ حرف علت جب کہاں ہو، یعنی حرف علت میں کون سا حرف علت؟ یا، واو یا، تو واو کے آنے کی شکل میں واوی اور یا کے آنے کی شکل میں یائی، یہ تو اب چونکہ واوی کی میں نے کہا نا ایگزامپلس ہو چکی ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے ہم ایک کچھ روٹ لیٹرز یہاں پر لکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں جیم، یا اور حمزہ۔ جیم یا حمزہ غور سے دیکھیں، اس کا ماضی مضارع اگر آپ سے بنانے کے لیے کہا جائے تو آپ کبھی نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا باب نہ پتا ہو۔ یہ کس باب سے آتا ہے؟ باب ضاد سے۔ باب ضاد سے اسے ہم اگر بناتے ہیں ماضی مضارع اس کا، تو ہمارے سامنے یہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہوگا، ضربا یضربو کے وزن پر یہ آئے گا جیا جیا آ، ٹھیک ہے، یعنی ضربا، اور پھر یضربو کے وزن پر جب ہم اسے لے کر کے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا یج یج ی او، یج ی او۔ اب آپ دیکھیں غور سے کہ یہاں پر غیر صحیح اگر اس پرٹیکولر آپ روٹ لیٹرز پر اس پر نظر ڈالیں تو یہاں پر دیکھیے یا بھی ہے اور حمزہ بھی ہے۔ یا یعنی حرف علت ہونے کی وجہ سے یہ معطل، اور معطل میں بھی حرف علت کہاں پر آ رہا ہے؟ عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا یہ اجوف، اور حرف علت میں یہ یا ہے، لہٰذا اجوف یائی، لیکن ساتھ ہی حمزہ بھی ہے۔ لیکن حمزہ آپ کو پتہ ہے حمزہ کے آنے والا کیس محموز کہلاتا ہے، لیکن محموز میں جب حمزہ آپ لام کلمہ کی جگہ پر یہاں آ رہا ہے تو ایز سچ کوئی اس میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی، محموز کے قاعدے اپلائی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ نے سمپلی جب انہیں باب ضاد کے کا لباس پہنایا تو یہ جیا آ یج ی او بن گئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اجوف والی سچویشنز یہاں بن رہی ہیں۔ اگر اجوف والی سچویشنز بن رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے علاج ہوگا۔ تو پہلا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں حرف علت پر کیا ہے؟ زبر، اور پیچھے آگے کیا ہے؟ حرف علت پر زبر ہے اور پیچھے بھی زبر ہے۔ تو ایسے کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسے الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ جیا آ کی جگہ یہ جا آ ہو جائے گا، جا آ، ٹھیک ہے، یہ بن گیا جیا آ، امپرووڈ ورژن اس کا، موڈیفائڈ جا آ۔
اچھا یجیعو کو بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ حرف علت متحرک اور اس کے پیچھے ساکن حرف، ٹھیک ہے، یہاں حرف علت متحرک تھا، پیچھے فتحہ زبر، تو اسے الف میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس کیس میں کیا کریں گے، اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے۔ بھئی حرف علت جب متحرک ہو اور پیچھے ساکن ہو تو ساکن والے حرف پر حرف علت کی حرکت کو لگا دیں گے، تو یہ اس طرح سے کچھ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب اس حرف کی حرکت کے مناسبت سے آگے ہم الف یا واو لاتے ہیں، تو یہاں پر یا آئے گی کیونکہ زیر ہے، یجی اور پھر آگے او، تو یہ کیا بن جائے گا، جاء یجیء، یہ ماضی مضارع بن گئے، یہ آپ نے تیار کر لیا، ماضی اور یہ مضارع، تو کیا بنا، جاء یجیء۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جاء صیغہ اس کو دیکھیں کہ کہاں آپ کو ملا، دھیان سے دیکھیں کہ جاء کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ذہابہ کا مطلب آپ نے پڑھا تھا وہ گیا، تو جاء وہ آیا، تو مثال کے طور پر میں کہوں جاء حامد، تو اس کا مطلب ہوا حامد آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جاء فعل با فاعل، اس کے اندر جو فاعل تھا وہ حامدن کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے جاء، اب حامدن کو ریپلیس کر دیں نصر اللہ، ٹھیک ہے، تو نصر اللہ کیا ہے، نصر اللہ نام بھی ہو سکتا ہے، اور نصر اللہ اللہ کی مدد مرکب اضافی، نصر مضاف اور اللہ مضاف الیہ، جاء نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاء یجیء سے جب اس کا مفہوم یہ آنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، جانے کے مفہوم میں ذہبہ یذہبو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں اس کو ہم، جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ النصر کی، ٹھیک ہے، وہ سورۃ النصر دراصل اس کے تعلق سے سمجھ لیں کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تو سورۃ النصر ہو یا سورۃ العصر ہو اور یا پھر سورۃ الکوثر، یہ تین صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں جن میں سب میں تین تین آیات ہیں، تینوں صورتوں میں آپ کو تین تین آیات پر مشتمل یہ تین صورتیں، ٹھیک، تو اسی میں طرح ہمارے سامنے جو ابھی آئی صورت وہ کیا ہے، سورۃ النصر، اس کا ٹیکسٹ ہم انشاءاللہ اپنے اس کو لکھ کے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے آپ کے سامنے آیا صیغہ پیچھے پڑھا آپ نے، وہ جاء کہاں سے آیا، غیر صحیح فعل کی برکت سے آپ نے سیکھ لیا، جاء یعنی وہ آیا، کون آیا، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، نصر اللہ، اذا جاء، اب جب قرآن کریم کھولتے ہیں، سوری نصر اللہ، تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، اذا لگتا ہے، اذا، تو اذا کا مطلب ہے جب، اب جب آ جائے، جب لفظ آ جاتا ہے اذا، تو اب یہاں پر چونکہ یہ بالکل یقینی عمل ہے تو اس کو ماضی میں کیا جا رہا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی اللہ کی مدد اتنی یقینی ہے کہ سمجھیے آ گئی، اس لیے اسے ماضی میں ذکر اس کا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اور پھر آگے کیا فرمایا، والفتح، الفتح، فتح یعنی فتح، اللہ کی مدد اور اس کی، اور فتح، فتح، ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور کریں کہ نصر اللہ تو سمجھ گئے کہ اس جاء کے لیے یہ فاعل ہے، جاء فعل اور اس کا فاعل کون ہے، نصر اللہ، پھر اس کے بعد یہ الفتح کیا ہے، یہاں پر اسے سمجھ لیں، یہ الفتح اس کا جو اعراب ہے، اعرابی حالت ہے وہ حالت رفع ہے، تو یہ جو حالت رفع میں ہے
تو اسے جانیے کہ یہاں پر یہ حالت رفع میں کیوں ہے. حالت رفع میں کوئی اسم کب ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا کو حالت رفع میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر کو حالت رفع میں رکھتے ہیں. اگر یہ مبتدا تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ خبر تو اس کون اس کا مبتدا نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو پتہ یہ چلا. اور دوسری ایک بات اور کہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں، تو یہاں پر اس کا فعل بھی نہیں. اصل میں اس کا فعل نہیں، لیکن یہ کسی کے پیچھے سے اسے فالو کرتا چلا رہا ہے. جو یہاں پر یہ واو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واو دراصل کیا ہے؟ یہ واو عاطفہ ہے. جیسے واو کی ایک قسم ہے واو قسمیہ، ویسے یہ واو عاطفہ ہے جو جوڑنے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی واو عاطفہ ہوگا تو اس کے پہلے اور اس کے بعد میں دو اسماء آپ کو ملیں گے. وہ کیا؟ عاطفہ کے بعد کیا ہوگا؟ جو اسم ہوگا وہ معطوف کہلاتا ہے، اور عاطفہ سے پہلے والا جو اسم ہوگا وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے. معطوف علیہ یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ عاطفہ جوڑنے کے لیے کنجکشن ہے، اور معطوف جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ چیز ایڈ کی جا رہی، ایڈڈ. کس پر اس کو ایڈ کیا گیا؟ یہ ایک ایڈیشن ہے، ایک چیز کوئی ایڈ کی گئی، ایک اسم کس کے اوپر ایڈ کیا گیا؟ معطوف علیہ، ایڈڈ اپون. یہ تو جس طریقے سے یہ معطوف علیہ اور معطوف کو جوڑنے کے لیے ایک عاطفہ ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. معطوف کس کو فالو کرتا ہے؟ معطوف علیہ. جیسے دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ موصوف اور صفت جو مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو اس میں صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. صفت ہمیشہ کسے فالو کرتی ہے؟ موصوف کو فالو کرتی ہے. اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں اپنے آگے دوسری بات پر، کہ آگے فرمایا گیا وا اور رأیتا. اب یہ رأیتا، را حمزہ یا رأیتا، ٹھیک ہے، ذہبتا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ رأیتا کیا ہے؟ فعل رأیتا یعنی اس نے دیکھا، بلکہ اس نے نہیں دیکھا، سوری، رأیتا انتا، تا تما تم، تو یہ تو نے دیکھا. ٹھیک ہے، رأیتا. تو جب یہ اذا کا اثر یہاں بھی آئے گا نظر، وہ کیسے؟ کہ اور جب تو دیکھ لے، اور جب آپ دیکھ لیں. کسے دیکھ لیں؟ ورأیتا الناس، لوگوں کو. الناس، الناس جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے. تو منصوب کوئی اسم کب ہوتا ہے؟ جب وہ مفعول بن کر آتا ہے، آبجیکٹ بن کر آتا ہے. تو ورأیت الناس، اور جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو. کس کیا دیکھ لیں ان کے بارے میں؟ فرمایا ید خلون، ید خلون، دخل یدخلو، دخل یدخلو، یدخلو، یدخلانی، یدخلون. تو آپ صیغہ پہچان رہے ہیں کہ جمع مذکر غائب یدخلون. کیا مطلب ہوا؟ وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہوں گے. یعنی اور جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ، فی دین اللہ. یہ ایک مرکب ہے، مرکب جاری. فی جو ہے حرف جر، دین اللہ مجرور. ٹھیک ہے، فی دین اللہ. لیکن یہ مجرور کیسے بنا؟ آپ اس کو بھی بائفرکیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریے. دین مضاف ہے، غیر منون ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اور آگے ایک مجرور اسم ہے. تو دین اللہ تھا، اس دین اللہ کو فی نے مجرور کر دیا، تو یہ جار مجرور کی کنسٹرکشن ہو گئی. تو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، انہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں. افواجن، 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 یہ فوج کی جمع ہے، فوج.
ٹھیک ہے، فوج کی جمع افواج، ٹھیک ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے۔ کوئی بھی اسم حالت نصب میں کب کب ہوتا ہے، یہ آپ پیچھے لیکچر دیکھیے اور اپنا ریویژن کریے، اپنے نوٹس دیکھیے، اس میں ریوائز کریے کہ کب کب کون سا اسم حالت نصب میں، یعنی کوئی بھی اسم حالت نصب میں کب کب ہوتا ہے۔ یہ آپ نے منصوبات، مجرورات، مرفوعات پڑھے تھے، میں اس طرف آپ کے دھیان دلانا چاہ رہا ہوں۔ تو ان منصوبات میں آپ کو ایک یہ بھی اسم ملے گا حالت نصب میں جب وہ حال والا کیس ہوتا ہے، یعنی اور جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، داخل ہو رہے ہوں وہ سب، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن یعنی فوج در فوج، یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، حالت نصب والا اسم جو ہے وہ حال بیان کر رہا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا، پھر فرمایا ف سبح، ف سبح، اب یہ تو ترجمہ آپ کو رٹا ہوگا، یاد ہوگا، لیکن اسے پہچانیے، سمجھیے یہ کہاں سے آیا۔ فا پس تو حرف ہے ایک، ٹھیک ہے، سبح یہ کہاں سے آیا، اگر تھوڑا سا غور کریں سبح کو، تو سبح میں آپ کو آخری حرف ساکن مل رہا ہے۔ آخری حرف ساکن جو ہے ماضی اور مضارع دونوں کی گردانوں میں 14 صیغوں میں کسی بھی صیغے میں کوئی بھی آخری حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہوتا۔ ساکن کب ہوتا ہے، فعل امر میں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ فعل امر ہے، لیکن فعل امر ہے تو ہم کیسے تلاش کریں اس فعل امر کو، کہاں سے پہچانیں، اس کے روٹ لیٹرز کو پہلے ڈھونڈیں، جس میں روٹ لیٹرز ہیں سین با ہا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سین با ہا کے ساتھ ساتھ یہ بیچ والا حرف جو ہے وہ شد والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باب تفعیل سے جب ہم ماضی مضارع بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے، سبح یسبح، باب تفعیل سے، فعل یفعل، سبح یسبح، ٹھیک ہے، یو سب بہو، اور آپ کو پتا ہے فعل امر کس سے بنتا ہے، حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، مضارع کی گردان کے حاضر کے صیغے سے۔ تو آپ صیغہ لے لیجئے، تو سب بہو، تو سب بہو، تو سب بہو، کیا کرنا ہے، پہلا کام آپ اس میں اس کو اخف کر دیں، علامت مضارع ہٹا دیں، اگر پڑھا جائے تو تیار، دیکھیے پڑھا جا رہا ہے، یہ اس میں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلا حرف ساکن نہیں ہے، لہٰذا یہی فعل امر ہو گیا، سبح، اس کے پہلے فا لگا دیا تو پس کا مفہوم آ گیا، سو پس آپ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے تسبیح بیان کیجئے، یعنی پاکی بیان کیجئے، فسبح، اب آگے کیا فرمایا، بی حمدی، بی حمدی، اور ربک، ربک، فسبح بحمدی ربک، کیا مطلب ہوا اس کو، یہاں پیچھے سے سمجھنا شروع کریے، یہاں سے یہاں تک کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے، دیکھیے با حرف جر ہے، پھر حمدی، حمد، حمد غیر منون ہے، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، لہذا مضاف ہو سکتا ہے، ربی غیر منون ہے، تنوین نہیں ہے، یعنی الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ بھی مضاف، یہ بھی مضاف، اور پھر لاسٹ میں یہ اٹیچ ضمیر مرکب، یہ مجرور، ٹھیک ہے، یعنی مضاف مضاف، اور اگلا جو آپ کو ایک اٹیچ ضمیر مل رہا ہے وہ حالت جر والا، لہٰذا یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، لیکن کیسا مضاف، کیسا کیسا مرکب اضافی ہے، یہ پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے، ڈبل مضاف ہے، تو مضاف، پیچھے سے ترجمہ اس کا کریں تو کا تیرے، یعنی آپ کے رب کی حمد، ٹھیک ہے، اور بی کے ساتھ، تو آپ کے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ، فسبح تسبیح بیان کیجئے، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور پھر آگے کیا فرمایا، وس تغ، وستغ، پھر وستغ، پھر، اب یہ وستغفر
یہ کیا ہے؟ اس کو ڈیکوڈ کریں، واستغفر، تھوڑا سا غور کریں، واو حرف جوڑ رہا ہے پیچھے سے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے غین فا را روٹ لیٹرز ہیں، باب استفعال سے جب اسے آپ لے کر کے آئیں گے استفعال، تو یہ کچھ اس طرح بنے گا، استغفر یستغفر، ٹھیک ہے، یعنی مضارع کا صیغہ بنے گا یستغفر، 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 ایک سیکنڈ، یستغفر، اب اس یستغفر سے آپ فعل امر بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ تستغفر، فعل امر حاضر کے صیغے سے بنے گا، لہٰذا ہم نے حاضر کا صیغہ لے لیا، تستغفر۔ کیا کام کریں گے؟ سب سے پہلے اخف کر دیں گے، آخری حرف ساکن کر دیا، پھر ہم نے علامت مضارع کو ریموو کر دیا، پڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ پہلا حرف ساکن ہو گیا، لہٰذا ہم نے ایک حمزہ لگائی، حمزۃ الوصل۔ حرکت کون سی آئے گی؟ عین کلمہ، ٹھیک ہے، کو دیکھ کر، عین کلمہ زیر والا ہے لہٰذا یہاں بھی زیر لگ گئی، استغفر، استغفر یعنی تو مغفرت طلب کر، یعنی آپ مغفرت طلب کیجئے، ٹھیک ہے، بخشش مانگیے، ٹھیک ہے، استغفار کیجئے۔ تو یہاں پر یہ پیچھے سے ملا کر جب پڑھیں گے تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، یہ واو ڈائریکٹ اس میں مل جائے گا، اور واستغفر کس سے مغفرت طلب کیجئے؟ ہو، اس سے، یعنی اللہ سے، اٹیچ ضمیر، پھر اس کے بعد واستغفر، فرمایا آگے انہو کان توابا، تو پہلے وہ ٹیکسٹ لکھ لیں پھر دیکھیں یہ ٹیکسٹ بنا کیسے، انہو کان توابا، توابن، ٹھیک ہے، تو انہو کان توابن، سب سے پہلے تو سمجھ لیں کانا، آپ کو پتہ ہے کانا ایک فعل ناقص ہے، اور کانا کی گرامر پیچھے بتائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک، یہ آپ کو معلوم ہے، کان اللہ غفورا، ہے نا، تو ایک بات، لیکن کانا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھا کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن جب یہ آفاقی صداقت کی بات ہوتی ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ ہمیشہ سچ رہنے والی کوئی بات کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ عربی زبان میں دونوں ٹینسز کو، یعنی پریزنٹ کو بھی اور فیوچر کی بھی، سارے ٹینسز کی کفایت کر بیٹھتا ہے، یعنی انہو کانا توابا، اور پاسٹ کی بھی سارے ٹینسز پر کافی ہو جاتا ہے یہ کہ کانا، کانا کا اسم آ گیا، کانا کے بعد آگے کانا کا جو ایک طرح سے کانا فعل ہے، اور فعل کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ ہوا، کانا، کانا یکون، ٹھیک ہے، تو کانا کا جو فاعل ہے ہوا، اب اگر آپ سے کہا جائے اس پرٹیکولر کنسٹرکشن کو، یعنی کانا توابن کو جملہ اسمیہ بنائیے، کانا توابن کو آپ جملہ اسمیہ بنائیے، تو آپ کیا کریں گے؟ کانا کا اسم باہر لے آئیں گے، اور کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے، ہوا کانا توابن، لیکن اب آپ کو تاکید بھی اگر داخل کرنی ہو اس پر تو آپ اننا لگائیں گے، جیسے ہی اننا لگائیں گے تو اننا کیا کرے گا؟ ہوا کو حالت نصب میں کر دے گا، تو یہ الٹیمیٹلی کیا بن جائے گا؟ انہو، وہی چیز وہاں ہوئی ہے، انہو کانا توابن، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے ہی تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، ہمیشہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ میں ہم میں جان ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تب تک ہم اس سے بخشش و مغفرت مانگ سکتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ النصر، الحمدللہ آپ نے اس کے ایک ایک لفظ کو گرامیٹیکلی سمجھ لیا کہ یہ، اور آپس میں ایک بہت حد تک کے آپس میں ان کا کنیکشن بھی آپ کو سمجھ میں آیا، کس کی برکت سے؟ وہ جو جا آ رکا ہوا تھا، باقی چیزیں تو پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن جا آ
کی گرامر آج غیر صحیح فعل اور یہ آپ نے بنا لیا جاء یجیء۔ تو اسی طرح اب ہم اور انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے، دیکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ نکلا ہے تو پہلے انشاءاللہ پر ہی کام ہو جائے۔ دیکھیے روٹ لیٹرز ہیں شین، یا اور حمزہ، شین یا حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہ باب سین سے آتا ہے، شین یا حمزہ باب سین سے لائیں گے تو پھر اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا، تھوڑا سا سامنے لکھ کے دیکھ لیں انہیں۔ یہ بنے گا سمیعہ کے وزن پر شیعہ، سمیعہ، اور یہاں کیا بن جائے گا یش سمیعہ یس معو۔ تو یہ یش یعو، دیکھیے کتنا مشکل ہے، سمیعہ یس معو، یس معو۔ جب ہم لوگ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو پھر اہل زبان کے لیے تو اور بھی دشوار گزار ہے، تو ان کو اس میں فلوئنسی رک رہی ہے ان کی، لہٰذا یہاں پر بھی ہم چونکہ یہ حرف علت آ رہا ہے لہٰذا ہم اس میں اپنی پھر وہی دوربین لگائیں گے، مائکروسکوپ لگائیں گے، اور پھر یہاں پر دیکھیں گے، دوربین نہیں، دوربین تو ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، مائکروسکوپ یعنی خوردبین لگا لے اور دیکھیں اس کو قریب سے کہ یہاں پر کیا اجوف کے سچویشنز بن رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں حرف علت ہمارا متحرک اور پیچھے فتحہ، ایسی سچویشن بنے گی تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے سیدھا سا سمپل سا کام ہے کہ آپ اسے کس میں بدل دیں، کس میں تبدیل کر دیں، ظاہر سی بات ہے الف میں۔ تو یہ شاء، اور یہاں پر کیا کریں گے، یہاں پر وہی بات آ گئی کہ حرف علت متحرک لیکن پیچھے والا ساکن، تو حرف علت کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو یہاں پر جب ٹرانسفر والا عمل ہوگا تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا، بلکہ ایک اور یہاں پر بات کو سمجھنا ہے، دیکھیے یا اور پھر پہلے اتنا لکھ لیں، شین کے نقطے لگا لیں۔ ہاں اب یہاں دیکھیں، یہاں پر یا پر کیا ہے زبر، تو زبر پیچھے ٹرانسفر ہوگی، جو حرکت ہے وہی ٹرانسفر ہوگی، پیچھے ٹرانسفر ہوئی۔ اب اس زبر کی مناسبت سے، اس فتحہ کی مناسبت سے کون ہوتا ہے الف، لہٰذا ہم یہاں الف لگا دیں گے، اور یہاں پر یشاء، کیا بن گیا یشاء۔ اب یہ شاء یشاء خوب آپ نے پڑھا ہے، خوب سنا ہے، بہت آسان ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے یہ کہانی چھپی ہوئی ہے کہ یہ ڈیرائیوڈ ورژن ہے، اصلی جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ استعمالی شکل ہے کہ ہم لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ موڈیفیکیشن کر کے کریں گے، کیونکہ یہ غیر صحیح فعل کا معاملہ ہے، علاج ہونے کے بعد، ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد۔ اب ہم سب کیا کہتے ہیں روز اپنی زندگیوں میں، کیا بولتے ہیں، شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ چاہنے کے مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، چاہنا۔ تو شاء اس نے چاہا، ٹھیک ہے، اس نے چاہا، شاء اللہ یعنی اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، ان اگر کے لیے، ان اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، انشاء اللہ، انشاء اللہ یہ بن گیا آپ کا۔ اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں ما شاء اللہ، ما شاء اللہ یعنی ما شاء اللہ یعنی جیسا اس نے چاہا، ٹھیک ہے، جیسا اس نے چاہا، جو اس نے چاہا۔ تو ما جو ہے وہ جو کے مفہوم میں آ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان جو ہے وہ اگر کے مفہوم میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو باقی آپ شاء دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے ساتھ ان کے روٹ لیٹرز بھی پہچان رہے ہیں، کہاں سے آئے یہ غیر صحیح فعل والا سفر طے کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر یشاء کو بھی قرآن کریم کی ایک آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر آ رہا ہے قرآن کی آیت ایک سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے ابھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا یدخلون، تو یدخلون میں بھی دال خا لام ہی آئے تھے نا، یدخلون اس کے بھی روٹ لیٹرز تھے، ابھی جو لکھنے جا رہے ہیں اس کے بھی اتفاق سے روٹ لیٹرز یہی ہیں، مگر وہ یہ ہے یدخلو، ٹھیک ہے، یدخلو۔ اب یدخلو سے اگر آپ سے کہا جائے پہچانیے اس کے روٹ لیٹرز، تو روٹ لیٹرز تو آپ نے نکال لیے، دال خا لام، کیونکہ یا جو ہے علامت مضارع نکل گئی۔ اب پہچانیے صیغہ، وہ سوری باب کیا ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، تو باب اس کا جو ہے وہ باب افعال ہے۔ وہ کیسے؟ عین کلمہ، سوری یہ جو علامت مضارع ہے یہ پیش والی کب کب ہوتی ہے؟ وہ 3 ابواب اور مجہول، مضارع مجہول۔ لیکن مضارع مجہول تو ویسے ہی فارغ ہو گیا کیونکہ عین کلمہ زیر والا ہے۔ مضارع مجہول کی شرط یہ ہوتی ہے کہ علامت مضارع پیش والی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عین کلمہ زبر والا ہو، تو پیسو وائز تو ہو نہیں سکتا۔ تو ایک ایک کر کے سب کو ہٹاتے جائیں تو آخر میں کیا بچے گا؟ کیونکہ باب مفعلہ میں ایک الف ایک ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابھی دیکھا پیچھے آپ نے باب تفعیل، اس میں آپ شد ہوتی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ نہ تو الف ہے نہ شد ہے، اور پیسو وائز تو ویسے ہی نہیں ہے، لہٰذا باب افعال۔ تو اصل میں یہ دال خا لام جب باب نون سے آتا ہے تو پھر کیا بناتا ہے؟ غور کریے گا آپ، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ اس پر بھی آپ غور کریے گا، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کے معنی میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ داخل ہونے کا مفہوم تو دونوں میں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پر بنے گا دخلا، اور پھر ید خلو، نصر ینصر، اور افعال میں کیا بن جائے گا؟ بتائیے، افعلا یعنی ادخلا، اور پھر یدخلو۔ اب دیکھیے وہ نیچے پیچھے پہلا والا صیغہ ہی لکھا ہوا یدخلو۔ فرق کیا ہے؟ داخل ہونے کا مفہوم دونوں میں، لیکن اس باب کی جو خصوصیت ہے وہ اس میں آ گئی۔ وہ کیا ہو گئی کہ پہلا والا ہے کہ داخل ہونا، اور دوسرے والے میں مفہوم آ رہا ہے داخل کرنا۔ اب آپ پہچانیے کہ اس میں یہ مفہوم کس وجہ سے آیا، اس باب کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ مزید فی میں جب یہ آیا باب افعال، وہ ہنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، کون سی؟ آپ کو بتایا گیا تھا ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو والا کیس، ٹھیک ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی وہ یہاں پر انوالو ہو رہا ہے۔ تو یدخلو یعنی وہ داخل کرتا ہے، کرے گا، من جسے، جو، ٹھیک ہے، من، اور پھر آگے آ رہا ہے یشاء، یشاء، دیکھیے شاء یشاء، یشاء یعنی اس نے، وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، تو من یشاء جسے وہ چاہے گا، ہے نا، جسے وہ چاہتا ہے، فی میں رحمتی ہی، فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں۔ اب رحمتی ہی، فی جار، رحمتی ہی مجرور، لیکن یہ مجرور بھی بائفرکیٹ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، اور اس مضاف مضاف الیہ کو اس فی نے مجرور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یدخل من یشاء فی رحمتہ، ٹھیک ہے، وہ داخل کرے گا اسے جسے وہ چاہے گا، کہاں؟ اپنی رحمت میں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم حرف علت میں اجوف یائی کر رہے ہیں تو ایسا کوئی بہت راکٹ سائنس یہاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اجوف واوی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جب انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، ذرا انہیں سمجھ لیں، یہ سب کے سب کلمات جو ہیں یہ توحید خالص کا مینیفیسٹیشن، یعنی اس کا یہ ایک قولی مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ قولی یعنی آپ اپنی زبان سے اس بات کو کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، یہ ساری کی ساری چیزوں کی ہم سب کہیں نہ کہیں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری ذات کچھ نہیں ہے، لوگ کچھ نہیں ہیں، اسباب کچھ نہیں ہے، یہ محض یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آرڈر، اس کے کمانڈ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات میں جو ہیں وہ بے شک ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے حکم کی تابع ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو پھر ان کے کاموں کی چیزوں کو بدل دیتا ہے، لیکن روز روز وہ اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا، اپنی عادتیں، اپنی بات نہیں بدلتا، لیکن اس کے اصول ہیں وہ اس کا پابند نہیں ہے، لوگ اس کے پابند ہیں، اصول اس کے پابند ہیں۔
تو یہ اصل میں ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب جب کہتے ہیں تو ہمارے دل میں ہمارا یہ ایمان بس زبانی نہ ہو، بلکہ یہ ایک قولی طور پر، عملی طور پر، قلبی طور پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں پھر سے واپس، تھوڑا پیچھے آتے ہیں اجوف یائی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم سب نے قاف واو لام، ٹھیک ہے، یہ اجوف واوی کا ہی ایگزامپل ہے، باب نون سے اس کو ہم لوگوں نے بنا کر کے دیکھا تھا، اس کا ماضی مضارع۔ تو آپ کو ان کا جو علاج تھا وہ بتایا گیا تھا۔ یہ اصل میں بنے تھے قولہ، اور یہ کیا بنا تھا؟ یقبلو، یقبلو، قولہ یقبلو۔ لیکن پھر جب ان کا علاج کیا گیا تھا تو علاج ہونے کے بعد یہ اس طرح بن گئے تھے، قولہ کو قالہ میں تبدیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے تبدیل کیا؟ سچویشن پیدا ہو گئی تھی، واو حرف علت ہے یہاں پر اور وہ متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، لہذا الف میں تبدیل کر دیا، جو کام آپ نے شاء میں کیا۔ تو قال، اور پھر یہاں پر یقولو کو کیا کیا؟ واو کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کیا حرف علت کی، یقو، اور پھر واو کی مناسبت سے، پیش کی مناسبت سے واو، یقولو، قال یقولو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ماضی مضارع آپ نے دیکھ لیے تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہیں پر رک گئے تھے، اس کے آگے کسی وجہ سے، تاکہ آپ کا کانسیپٹ پہلے مضبوط ہو، اس کے بعد آگے پوری گردان پہ فوکس کیا جائے۔ تو یہ پوری گردان نہیں ہوئی۔ اب آج ہم کیا کریں گے؟ اس کی پوری گردان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر سائڈ میں کچھ رف ورک کریں گے ہر ایک صیغے کے بارے میں، اور پھر ادھر ہم اپنی گردان لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ بھی پریکٹس کریں۔ دیکھیے سب سے پہلا صیغہ جو ہے ہمارا ہے، علاج کے بعد کیا بنا؟ قالا، علاج سے پہلے نہیں، قالا، ماضی کی گردان میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دوسرا صیغہ اس سے نہیں بنانا ہے، اوریجنل صیغے پر جانا ہے۔ اوریجنل صیغہ کیا بنا تھا بھائی؟ سب سے پہلے قوالا بنا تھا، تو قوالا کا علاج کر کے آپ نے کیا کر دیا؟ قالا کر دیا۔ اگر ہم قوالا کے پیٹرن پر ہی رہتے ہوئے دوسرے صیغے کو بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ قوالا، دوسرا صیغہ بنے گا قوالا۔ تو اب یہاں علاج کریں گے قوالا، تو قوالا علاج ہونے کے بعد کیا بن جائے گا؟ بتائیے، یہ بن جائے گا قالا، ٹھیک ہے، جیسے یہ بنا قالا۔ کیسے علاج ہوا پھر سے سن لیجئے، دیکھیے یہاں پر غور کریے، حرف علت واو اور پیچھے زبر، تو الف میں تبدیل کر دیے، اور باقی چیزیں تو سیم ہے، تو سمپل سی بات ہے۔ تو اب آپ کا دوسرا علاج کیا ہوا صیغہ کیا ہو گیا؟ قالا مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے تیسرا صیغہ چاہیے آپ کو، تو تیسرے صیغے کے لیے پھر آپ واپس پہلے اوریجنل فارم پہ جائیے۔ تو اوریجنل فارم کس سے نکلی تھی؟ قوالا سے، تو قوالا، قوالا، قوالو، پہلے اوریجنل فارم لکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا علاج کریں۔ تو علاج کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قوالا، قوالا، قوالو، علاج کیا اس کا تو یہ بن گیا قالو، ٹھیک ہے، قالو، ٹھیک ہے۔ کیسے قالو بنا؟ پھر وہی بات آپ کو پتہ ہے، مگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے حرف علت متحرک، پیچھے زبر، الف میں تبدیل کر دیا، تو تیسرا صیغہ بھی ہمیں الحمدللہ مل گیا۔ تو ہم یہاں تیسرا صیغہ لکھ دیں گے قالو۔ ابھی یہ کون سی گردان چل رہی ہے؟ ماضی کی چل رہی ہے، قال، قالا، قالو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ذرا کس کی طرف؟ چوتھے اور پانچویں کی طرف۔ تو چوتھا صیغہ کیا بن رہا ہے؟ قولتا، اوریجنل فارم اس کی قولتا۔ قولتا کا جب علاج کیا تو یہ بن گیا قال، قالت، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے تو صیغہ آئے گا قولت، قولت، ٹھیک ہے، تا ساکن والا مؤنث کا صیغہ قولت۔ قولت کا علاج کریں گے تو یہ بن جائے گا قالت، 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 تو قالت یہاں لکھ دیں۔ اب چار صیغے مکمل ہو گئے، پھر سے پڑھیے قال، قالا، قالو، قالت،
ٹھیک ہے. اب یہ قالا اس نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالت اس ایک مؤنث نے کہا. اچھا قالت کس سے بنا تھا؟ قبل، قبلت سے بنا تھا. تو قبلت کے بعد کیا آئے گا؟ قبلتا، قبلتا، قبلتا. قبلتا کا جب علاج کریں گے تو یہ بن جائے گا قال تا. ٹھیک ہے، سوری قالتا، قالتا بن گیا. تو یہاں پر لکھ دیں گے قالتا. اب یہاں تک آپ دیکھیے پانچویں صیغے تک یہ ایز اٹ از ہوتا رہے گا کام. جیسے ہی ہم چھٹے صیغے پر آئیں گے، یہ پانچ صیغے ایک جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، چھٹے پہ آئے تو یہاں الرٹ ہونا ہے. چھٹا صیغہ کیا ہے؟ اس کو میں دوسرے پین سے لکھ رہا ہوں ریڈ سے. چھٹا صیغہ آپ کا بنے گا اسی وزن پر، اگر ہم جائیں گے اوریجنل فارم اس کی رکھیں گے تو قولنا، قولنا، قولنا. ٹھیک ہے، قولنا. قولنا کا جب علاج کریں گے تو یہ علاج جو اب تک کی علاج کی آپ کی کا طریقہ، اس کے حساب سے یہ بنے گا قالنا، قالنا. ٹھیک ہے، قالنا، قالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی یہ ایک بار اور علاج کے مرحلے سے گزرے گا. وہ یہ کہ یہاں پر یہ جو بیچ میں الف آ رہا ہے، اس الف کو بھی ہٹا دیا جائے گا. تو یہ دوسرے فارم میں علاج کر کے یہ بنے گا قلنا. ٹھیک ہے، قلنا. اب قلنا کے بعد پھر ایک اور اسٹیپ سے یہ گزرے گا. وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ باب نون سے آ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا جب باب نون اور باب کاف، ان دو ابواب سے اگر ہم یہ چھٹے صیغے پر پہنچیں گے تو یہاں پر یہ اس کا پہلا حرف جو ہے فا کلمہ، یہ پیش میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ کچھ اس طریقے سے بنے گا قلنا. باقی میں نہیں ہوگا قلنا. اب یہ بن گیا فائنلی. کیا ملا یہاں پر؟ قلنا. تو میں اس یہاں سے پین چینج کر رہا ہوں، قلنا. چھٹا صیغہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا، آپ کو یہ سمجھ لینا ہے ایک بار. قلنا. اب اسی سے پوری گردان آگے چلے گی، قلنا سے دوڑے گی. قلنا، پھر اس کے بعد قلتا. ٹھیک ہے، پھر قلتما، قلتما، پھر قل تم، قل تم، پھر قلتی، اور پھر آپ کو پتا ہے قلتما، پھر قلتن، قلتن، پھر آپ کو ذہبتو یعنی قلتو، اور قلنا، قلنا. تو یہ اصل میں آپ کے یہ پورے صیغے تمام آ گئے، جس میں سے تھرڈ پرسن مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث، فرسٹ پرسن مذکر مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ پوری ماضی کی گردان جو آپ کو اس دن صرف ایک ایک صیغہ کرایا گیا تھا، آج ہی ماضی کی پوری گردان آپ نے کر لی. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر اس وزن پر، اس پیٹرن پر باقیوں کو بھی آپ نے کر لیا. اور وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ باقی میں آپ کو دے رہا ہوں ہوم ورک، ان کو بھی سمجھ لیجئے کہ کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کر لیا، بلکہ اس سے ایگزامپل دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر، ٹھیک ہے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے، اسی طرح بے شمار ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ٹھیک ہے، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے. اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا للملائکتی، ملائکہ سے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو ایگزامپلس تھے، ان سارے ایگزامپلس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اب اسی وزن پر، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قاف واو لام آپ کر چکے،
ماضی مضارع کا کام ہو گیا آپ کا. اب جو بھی باب نون سے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب آپ انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. مثلا آپ یہ کاف واو نون کی بھی گردان ایسی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کرتے چلے جائیں گے. کون یکون، کانا کانا، کانو کانت، کانتا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہ بن جائے گا کنتا، کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. ٹھیک ہے. تو یہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی بہت بڑا اب مسئلہ نہیں رہ گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اصل کام یہی تھا کہ یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے. چلیے اس سے اب ہم آپ کو اس کی مضارع کی گردان سمجھاتے ہیں. ٹھیک. یا اور ایگزامپلس لے لیتے ہیں. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک. تو مضارع کی گردان کرنے سے پہلے ایک آدھ ماضی کا اور لے لیتے ہیں. اور مضارع کی گردان مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک. دیکھیے جیسے یہاں پر ابھی ہم زا واو را، زا واو را، یہ باب نون سے، جیسے قاف واو لام تھا. اس کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا کے مفہوم میں آتا ہے. زیارت کرنا یعنی ٹو وزٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے جب ماضی مضارع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا باب نون سے، تو یہ زورا، اور یہاں کیا ہو جائے گا نصارہ ینصرو، تو یز ورو، یز ورو. جب ان کا علاج کریں گے تو جیسے قوالا سے قالا بن گیا تو زورا سے زارا، زارا. ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہو جائے گا یز ورو سے یقولو کے پیٹرن پر یزورو، یزورو. ٹھیک ہے. اب اگر ہم آپ سے کہیں اس کی ماضی کی گردان کریے، ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. زارا سے جیسے قالا ایک بار آپ نے کر لی تو اب سمپل ہے. زارا، پھر زارا یعنی قالا قالا، پھر اس کے بعد دیکھیے تو یہاں پر زارو. ٹھیک ہے. قالو، پھر اس کے بعد پانچواں صیغہ زارت، ساکن والا. زارتا، یہ پانچ صیغے آپ نے علاج کر کر کے نپٹا دیے، کر لیے زارتا. لیکن یہاں سے تبدیلی آ گئی. یہاں سے تبدیلی کیا آئی کہ صیغہ کیا تھا، اگر ہم پیچھے سے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں تھا، تھوڑا سا دھیان دیجئے، وہاں تھا قبلنا، تو یہاں کیا ہو جائے گا زورنا، زورنا، قبلنا، زورنا. جب اس کا علاج کیا گیا تو یہ کیا بن گیا نارملی زارنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مزید علاج کیا گیا، یہ ایکسٹرا الف یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا، تو یہ بن گیا زرنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ یہ باب نون سے آ رہا ہے، لہٰذا اس کا یہ ہو جائے گا زرنا. یہ اب فائنلی مل گیا. قلنا بنا تھا، یہاں زرنا. تو اگر ہم زرنا لے لیں تو ہمارا یہ صیغہ یہاں سے چینج ہوا زرنا، اور پوری یہاں سے لے ردم چینج ہو گئی. زرنا سے بنے گا اب زرتا، زرتا. ٹھیک ہے. تو اب زرتا کرتے چلے جائیں. زرتا زرتما، زرتما، اور پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا زرتم.
اب ذرا سا الرٹ ہو جائیں، سوچیں کہ کیا یہ لفظ کہیں ملا قرآن میں، زرتم، ٹھیک ہے، زرتم، تو وہاں کیا تھا، پیچھے سلائیڈ میں دیکھ لیں کہ قلتا قلتما قلتم، ٹھیک ہے، قلتی قلتما قلتن، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، ویسے یہاں پر زورتا زورتما زورتم، پھر اب کیا ہو جائے گا، زورتی زورتی، پھر زورتما ول بی کاپیڈ، اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا، زورتن زورتن، پھر زورتو اور زورنا، اب یہ کر لیا، ایک کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے، یہاں پر تھرڈ پرسن، سیکنڈ اور فرسٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر اس صیغے پر دھیان دیجیے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ التکاثر میں کہ الہاکم التکاثر حتی، اور پھر آگے فرمایا زرتم المقابر، وہاں کیا ہے، زرتم زرتم، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے المقابر، المقابر، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر چونکہ یہ زرتم کو آگے ملانا ہے، لہذا اس پر کیا دے دیا جائے گا، پیش، اور اب مل جائے گا یہ زرتم المقابر، یہ تو حمزۃ الوصل ہے، کیا فرمایا تھا کہ الہاکم التکاثر، یعنی الہاکم التکاثر، یعنی لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، کثرت کی چاہ میں، ایک انسانوں کی جو مادہ پرستی والی ایک روش ہے، اس روش کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکاثر کی چاہت میں، تکاثر کہتے ہیں مال اور دولت کی، مال اور اولاد کی ہوس زیادہ ہونے کی چاہ، زیادہ سینت سینت کر رکھنے کی چاہت، تو اسے کنڈیم کیا گیا، اور کس انداز میں کنڈیم کیا گیا، کہ حتی زرتم المقابر، یعنی مال اور اولاد کی کثرت کی چاہت میں تم نے کیا کیا ہے، خود کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر وہ ہلاکت کہاں تک لے جاتی ہے، تمہیں تمہاری قبروں کی زیارت تک کرا دیتی ہے، یعنی یہ چاہتیں تب تک نہیں بند ہوتی جب تک کہ انسان اپنی قبروں کی زیارت نہیں کر لیتا، تو زارا اس نے زیارت کی، زارا ان دونوں نے زیارت کی، زارو ان سب نے زیارت کی، اسی طریقے سے زرتم تم سب نے زیارت کی، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابرہ تم سب نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی، مقابر قبر کی جمع، تو یہ ہم سب اس میں سمجھ کیا رہے ہیں، یہ اجوف واوی، اور اجوف واوی میں جو پیچھے چل رہا تھا وہ صرف شروعات کے صیغوں کی بات چل رہی تھی، یہاں پوری کی پوری گردان آپ کو آج الحمدللہ اس میں بتا دی گئی ہے، اور اجوف یائی بھی آپ نے سمجھ لیا ہے ایگزامپلس کے ساتھ، تو اب ہم آپ کو ایک اور بات بتا لیں تاکہ یہ پورا ایک کمپلیٹ ہو جائے ہمارا، یہ یہاں پر پورا کانسیپٹ آ جائے، تھوڑا سا دھیان دیجیے، دیکھیے اب اسی طریقے سے یہ تو میں نے بتایا نا کہ باب نون سے 2 ایگزامپل لیے، اب اگر ہم باب ضاد سے لیں، اور یہ ہمارے سامنے میم واو تا ہے، ٹھیک ہے، تو جب میم واو تا کو باب ضاد کے پیٹرن پر لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا ماوتا، اور یہاں کیا ہو جائے گا، یم ویتو، ضرب یضرب یم ویتو، تو موتا ول بی ٹریٹڈ اینڈ یم ویتو ول آلسو، تو موتا کا علاج کریں گے، علاج میں وہی شکل آ گئی کہ حرف علت متحرک پیچھے زبر، لہذا الف میں تبدیل کر لیں گے ماتا، ٹھیک ہے، اور یم ویتو حرف علت متحرک پیچھے ساکن،
تو ایسے کیس میں ساکن حرف کو حرف علت کی حرکت ٹرانسفر کر دی جائے گی، لہٰذا یہاں پر یہ زیر لگ جائے گی اور زیر کی مناسبت سے اسے یا دے دی جائے گی، تو یہ ہو جائے گا یمیتو، ماتا یمیتو، ماتا یمیتو، ماتا یمیتو، ماتا یمیتو، ٹھیک ہے۔ اب سمپل ہے، ٹھیک ہے، بالکل سمپل ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر قرآن کریم کی ہی ایک کا ٹیکسٹ سامنے لکھ رہے ہیں کہ قالو، یعنی ان سب نے کہا۔ اب دیکھیے قالو آپ کو نہیں سمجھنا، الحمدللہ پیچھے آ گیا گردان میں، سمجھ لیا کہاں سے آیا۔ قالو ان سب نے کہا، اذا، اذا، اذا کیا، یہ حرف استفہام، اذا جب، کیا جب، متنا، اب یہ متنا کہاں سے آیا اس کو پہچانیے، متنا، ٹھیک ہے، یہ متنا آپ کو ملا ماتا کی گردان کو آگے پڑھنے پر، ٹھیک ہے، متنا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ابھی آگے اور انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ متنا، اذا متنا، قالو انہوں نے کہا، کیا جب، متنا ہم سب مر جائیں گے، و اور، کننا اور ہم سب ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ کو بتایا تھا کہ نا کہ جو کاف واو نون ہوتے ہیں، یہ روٹ لیٹرز کاف واو نون، یہ کس کے مفہوم میں جب اسے ہم باب نون سے انہیں لے کر کے آتے تھے تو یہ کیا بنتے تھے، کوانا یکونو، یہ ہونے کے مفہوم میں آتا تھا اور ان کا علاج کانا یکونو ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کانا کی گردان کو جب آگے پڑھیں گے قالا کے وزن پر، کیونکہ باب نون سے ہی آ رہا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، جیسے قاف واو لام کو باب نون سے کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے ابھی میں نے جو ایگزامپل آپ کو دی، زا واو را، یہ بھی آپ نے باب نون سے کیا، تو ان سب کی پوری گردان کس کے وزن پر ہوگی، ایک بار میں نے قالا یقولو کی گردان کر کے آپ کو دکھا دی، اسی وزن پر کوانا یکونو، اسی وزن پر زورا یز ورو، ٹھیک ہے، جو آگے یہ پیچھے تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ جب ہم اس کا علاج کریں گے تو ہمیں صیغہ ملے گا کننا، ایک صیغہ ملے گا، اور ہم ہو جائیں گے، ہونے کے مفہوم میں ہوتا ہے، کیا ہو جائیں گے، ترابن، ترابن یعنی مٹی، و اور عظامن، عظامن یعنی ہڈیاں، ٹھیک ہے، ہڈی، یعنی مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے گل سڑ کر، اور پھر آگے کیا ہے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا گیا، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو تب بھی ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں، لام تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، لمبعوثون، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم زندہ کرنے والے ہیں، پھر سے واپس موت کے بعد حیات پھر سے دینے والے ہیں، حساب کتاب لینے کے لیے۔ تو یہ کچھ کانسیپٹس تھے، آگے انشاءاللہ امید ہے ان پر اور بات ہو جائے گی، لیکن ابھی آپ کو جو جہاں جہاں سے جو بیس ہے اس پر فوکس کرنا ہے پوری طریقے سے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو باب ضاد ہے، ضرب یضرب، ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھ لیں ماتا کیسے بنا علاج کرنے پر۔ دیکھیے یہاں پر ماتا، بلکہ یہ متنا کہاں سے آیا نا، تو ماتا، ماتا، ماتو، ماتت، ماتتا، چھٹا صیغہ جو ہے وہ یہ بنا متنا، اس میں جو زیر آیا اس پر فوکس کریے گا، پیچھے میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر کا کیوں لگایا گیا یہاں پر، متنا، پھر اس کے بعد متا، متما، متم، متی، متما، متنا، متو، متنا، جو 14واں صیغہ بنا وہ بنا متنا، متنا، یہ ہے، یہ یہاں پر آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں 14th صیغہ ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ابھی پیچھے کر چکے ہیں آپ، شاء، 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 شاءت، شاءتا، شئنا، ٹھیک ہے، اور وہ شئنا، شئنا انشاءاللہ میں جو آتا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ شئنا ہو گیا، شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتنا شئتو شئنا، شئنا ہم سب نے چاہا، ٹھیک ہے، شاء اس نے چاہا، بس بہت سمپل ہے۔ ایک دو پوائنٹ ہم قصدن یہاں پر روک رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ آج کی کلاس یہ جو ہے، جو کانسیپٹ اس میں بتائے گئے ہیں ان کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے، اور ان کی پریکٹس پھر سے ایک بار کرنی ہے آپ سب کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کی کلاس میں کہ اس کا کچھ ریویژن کر لیں گے، کچھ پورشن اس کا، اور کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر نیا ٹاپک یعنی ہم سب پڑھیں گے ناقص، ٹھیک ہے، ناقص میں انشاءاللہ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا، بلکہ ایک منٹ پیچھے والی اس سلائیڈ کو سمجھ لیں، یہاں پر فوکس رہا کرے آپ کا۔ دیکھیے محموز مضاعف مکمل ہو گئے تھے، معطل چل رہا ہے، معطل میں مثال مکمل ہو گیا، اجوف آلموسٹ ہو گیا، شاید کوئی دو ایک باتیں بتانی ہو، ادروائز اب ناقص ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تیار رہیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی اس کو اپلوڈ کر دیے گا آج۔ جی جی انشاءاللہ، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔